ہمارے نزدیک حضور کی زندگی میں جو دین قائم تھا اور اس کے بعد جو خلافت راشدہ میں قائم تھا، یہ ہمارا آئیڈیل ہے، صرف حضور کا نہیں، خلافت راشدہ بھی۔ اور حضور کی حدیث ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، باقی اس کو بھی ہم سنت ہی میں بریکٹ کرتے ہیں، سنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تو یہ سنت ہی ہوئی، قرآن و سنت، اور سنت میں دو حصے ہوئے، سنت رسول اور سنت خلفاء۔ تو ہم نے جو بات کہی ہمیشہ وہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کی بالادستی، کسی فقہ کی بات میں نے نہیں کی، لیکن یہ کہ ایک زمانے میں میرے بیانات آئے تھے اور میں اب بھی اس پر قائم ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ اس ملک میں کتاب و سنت مطلق اس کی حکومت نہیں آ سکتی اور فقہ حنفی کی آ جائے تو میں تو ویلکم کہوں گا اسے، اس سیکولر نظام سے تو یقیناً بہت بہتر ہے۔ کوئی فقہ بھی ہے وہ بھی کتاب و سنت کی انٹرپریٹیشن پر مشتمل ہے نا، فقہ حنفی بھی، فقہ مالکی بھی، فقہ شافعی بھی، فقہ حنبلی بھی، یہ سب کتاب و سنت اور خلفائے راشدین کی جو بھی اجتہادات ہیں جن پر اجماع ہو گیا انہی سے ڈرائیو کر کے یہ فقہ بنی ہے۔ تو اگر ان میں سے کسی ایک فقہ کی حکومت ہو جائے تو مجھے اور کیا چاہیے کہ اس جو ملعون نظام ہے جس میں کہ اللہ اور رسول کے کسی حکم کی جو ہے یہاں پہ پابندی لازمی نہیں ہے، تو اس سے تو بہتر ہوگا، ویلکم کہیں گے ہم۔ اگر جیسے کہ افغانستان کے اندر فقہ حنفی آ رہی ہے، بہت اچھا، ٹھیک ہے، اسلام کے دائرے سے باہر تو نہیں، لیکن ہم نے جو بات ہمیشہ کی ہے وہ یہ ہے، اور یہ بھی انہی شواہد میں سے ہے کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں جب بھی بات ہوئی ہے کتاب و سنت کی ہوئی، کسی فقہ کی نہیں ہوئی ہے۔ یہ بھی ان شواہد میں سے ہے کہ ایک آئیڈیل مثالی اسلامی نظام جو ہے وہ قائم ہونے کی تمہید اسی ملک میں ہو رہی ہے۔ چنانچہ 1973 میں بھٹو صاحب جو دستور بنا رہے ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں کی جا سکتی، وہاں بھی کتاب و سنت کا تذکرہ ہے۔ تو وہ کچھ ایسے ہیں اس کے پیچھے جو ہے شواہد موجود ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر اس رخ پر پیش رفت ہوگی انشاءاللہ، لیکن ہم بہرحال اس کے ہی قائل ہیں۔ لیکن اگر فقہ حنفی بھی، ہم اس کو رد نہیں کرتے، فقہ حنفی بھی کتاب و سنت ہی کی ایک تعبیر ہے جو امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کی تعبیرات پر مشتمل ہے۔